پھر اگر یہ یو پی کا ہے نا تو لڑکی بھی یو پی کی ہو، دہلی کی نہیں چلے گی، دہلی والے کہتے ہیں بڑے ہوشیار ہوتے ہیں۔ پھر اگر دہلی کا ہے لڑکا تو پھر لڑکی بھی دہلی ہی کی ہونی چاہیے، وہ یو پی کی نہیں چلے گی۔ حیدرآباد دکن کی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور حیدرآباد دکن والے کے لیے دہلی کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ قوموں کے اندر قومیں، قوموں کے اندر قومیں، پھر اس میں اب آپ یو پی کے، آپ کو بالکل یو پی کی سہارنپور کی مل گئی، ایک دم وہیں کی پیدا ہوئی تھی، اسی مٹی سے بنایا تھا فرشتوں نے اس کو، سارا کلچر وہی۔ اب اس میں پھر نکالے گا فخر، پھر تعلیم۔ ایک صاحب کے میں بیزار آ گیا، ان کے جو ہے نا وہ اتنی پخیں۔ اب تعلیم میں اگر تعلیم نہیں ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تعلیم نہیں ہے یہ کیسے گزارا کرے گی، تعلیم تو سوال ہی۔ اگر زیادہ تعلیم ہے تو بھائی یہ تو میرے کو ہی بیچ کے کھا جائے گی، یہ تو مجھے ہی سمجھانا شروع کر دے گی، اتنی تو میری بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو مجھے سمجھانا شروع کر دے گی۔ پھر وہ اس میں اتنا ایک معیار، پھر قد کاٹ، قد اتنا ہو کہ لڑکے سے اونچا بھی نہ ہو، کیونکہ پھر دیکھنے میں جب گروپ فوٹو کھنچوائیں گے تو عجیب سے لگے گی، دلہن کا قد زیادہ دولہے کا قد چھوٹا، یہ میچنگ کا رشتہ نہیں۔ اور اگر دولہا لمبا ہے، دلہن ٹکنی ہے، ٹکنی بھی نہیں ہونی چاہیے، دلہن دولہا کے برابر بھی نہیں ہونی چاہیے، تاکہ یہ تو پتا چلے دولہا کون ہے دلہن کون ہے، دونوں ایک جیسے تو یہ تو ایک جیسے ہو، بس دولہا کا جتنا سائز ہے نا اس سے آدھا انچ کم دلہن ہو، یہ بالکل معیاری قد ہے۔ دیکھنے میں جب گروپ فوٹو ہو تو پھر البم میں دیکھیں تو پتا چلے دولہا دلہن کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ بھاڑ میں جائے، لعنت بھیجو یار، کیا تم ساری زندگی کے لیے دنیا میں رہو گے بھائی؟ ایک وقتی مسافر خانہ ہے، گزارا ہے، چلاؤ جو مل جائے ٹھیک ہے، اخلاق دیکھ لو، دیندار دیکھ لو، تھوڑی سی شکل و صورت دیکھ لو، 3 چیزیں دیکھ لو، باقی تعلیم ہونا نہ ہونا یہ چیزیں اتنی اہم نہیں ہے۔ عورت میں 3 چیزیں ہیں، ایک یہ کہ اگر آپ خوبصورت ہیں تو آپ کی زوجہ بھی ذرا نسبتاً تھوڑی اچھی ہو، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، بعض دفعہ خود کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک استاذ نے بتایا کہ ایک طالب علم کی شادی ہو گئی، منہ لٹکا ہوا اس کا، 1 ہفتے سے نہ کھا رہے نہ پی رہے، بات ہی نہیں کر رہا، بولا کہ پوچھا کیا مسئلہ ہے، اس نے بتایا میں نے لڑکی کو دیکھا نہیں تھا، بہت بدصورت نکلی ہے، یعنی شکل اچھی نہیں ہے، اس لیے میں بس بڑا ڈسٹرب ہو گیا ہوں نا، میری دلہن اچھی نہیں ہے، صورت کی اچھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کبھی شیشے میں اپنی شکل دیکھی ہے جا کے؟ پہلے ایک دفعہ اپنا بغور مطالعہ کرو شیشے میں جا کے، اگر کہیں سے ناک نقش کچھ ڈینٹنگ پینٹنگ مناسب نظر آئے نا تو پھر احساس کمتری کا شکار ہو۔ تو وہ استاذ نے بتایا کہ جب اس نے شیشے میں میرے مشورے پر اپنے کو اچھی طرح دیکھا نا، اس دن کے بعد سے خوش ہو گیا، وہ کہا یار مجھ سے پھر بھی اچھی ہے، ٹھیک ہے، میرے جو نین نقش ہے نا اس کی نسبت پھر بھی دلہن کے تھوڑے زیادہ اچھے ہیں۔ تو اپنے آپ کو بھی تو دیکھ لے نا، بہت ہی کوئی کسی فلم کا ہیرو ہے تو چلو بہت ہی خوبصورت تلاش کر رہا ہے، خود آڑا ٹیڑھا ٹیڑھا میڑا ہوگا تو ایک دم اتنی خوبصورت تمہیں کیوں دے گا بھائی؟ لڑکی بھی اگر خوبصورت ہے تو وہ بھی تو یہ چاہے گی نا کہ میرا میاں بھی پھر ویسے ہی ہو، وہ تھوڑی آپ کی شکل دیکھ کے آپ کو قبول کر لے گی۔ لیکن نہیں جی، کمپرومائز نہیں کرنا میں نے، صورت پہ نہیں، شکل پہ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ہمیشہ قیامت تک دنیا میں رہنا ہے، میں نے مرنا نہیں ہے۔ جس کو یہ خیال ہوتا ہے نا میں نے مرنا ہے، وہ کہتا ہے چلو بھائی یہ ٹھیک ہے، نہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، چلے گا یار، شادی کرو، اب عمر کتنی، بچے کب ہوں گے، میں بڈھا ہو جاؤں گا تو کیا اولاد ہوگی میرے، جو ہے نا جوانی میں میرے بچے جوان ہو جائیں، تو یہ سارا حساب کتاب۔ تو قوم پرستی کی جو ہے نا مخالفت کرو۔ تو میں یہ ساری باتیں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ اس قوم پرستی کی لعنت سے رشتے بھی نہیں ہو رہے، لڑکیوں کے رشتے خراب ہو رہے ہیں، پھر آپس میں لڑائیاں، الگ الگ صوبے، ملک ٹوٹ رہا ہے، کوئی سندھ الگ ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، بلوچی کہہ رہے ہیں بلوچستان کو ہم الگ کریں گے، اور جناب خیبر پختونخوا بن گیا، ٹھیک ہے نا، اور اللہ نہ کرے الگ تو انشاءاللہ نہیں ہوگا، لیکن ایک ابا اماں سے بات کی ہے شادی کی، تو ابا کہہ رہے ہیں ایجوکیشن کمپلیٹ، ایکچولی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے تو ہم آپ کی شادی اس سے کر دیں گے۔ لڑکے نے اپنے ابا اماں سے بات کی، ابا اماں نے کہا ہمیں آپ کی شادی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ایکچولی پہلے آپ کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے پھر ہم آپ کی شادی کر دیں گے۔ تو بھائی اگر آپ یہاں بھی مولویوں کے چکر میں پڑو گے تو مولوی قرآن کا ریفرنس دے گا کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، نکاح کے بعد سب سے بڑا مسئلہ مالی معاشی کھڑا ہوتا ہے، پیسہ تو، ایجوکیشن تو بات کی چیز ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے اپنی اولادوں کا نکاح کرا دیا کرو، اگر یہ فقیر ہوں گے اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ بات نہیں آ رہی میرے خیال ہے کھوپڑی شریف میں؟ لیکن جو کام شیطان نے کیا تھا وہی کام آج کل ماشاءاللہ پیرنٹس جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں وہ کر رہے ہیں، سمجھ آ رہی بات؟ وہ ان کے علاوہ سب یہی کر رہے ہیں، جو بیان سنیں گے یا جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے علاوہ سب کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہی کر رہے ہیں ایکچولی بیٹا پہلے یہ تو ہو جاؤ، پہلے یوں تو ہو جاؤ، بیٹا پھر جب زنا میں پڑتا ہے، لڑکیوں سے دوستیاں، لڑکیوں کی عمریں
کتنے لوگ اپنے دکھڑے سنا کے گئے ہیں. ہم نے بچی کو میڈیکل سائنس میں ایڈمیشن دلایا, بچی 9 عمر تھی, رشتے آ رہے تھے, جب پڑھائی مکمل کی ہے. میڈیکل سائنس کی ایجوکیشن بھی کوئی آسان نہیں ہے, وہ ویسے ہی بیڑا غرق کر دیتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پڑھے نہیں آپ, بیڑا غرق, وہ پھر بیڑا صحیح بھی ہو جاتا ہے جب آپ دوبارہ پڑھائی چھوڑتے ہیں. تو جب آپ ڈاکٹر بنیں گے تو پھر تو جب سرنج لے کے, سوری استغفر اللہ, یعنی میں کہہ رہا تھا لگانے کے بجائے میں کہہ رہا تھا نچوڑنا شروع کریں گے, لیکن وہ تو لگا رہے ہوتے ہیں, نچوڑ نہیں رہے ہوتے. بعض دفعہ لے رہے ہوتے ہیں, خون نکال رہے ہوتے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے ابھی بھی لگا زیادہ رہے ہوتے ہیں, نچوڑ کم رہے ہوتے ہیں. تو کتنے لوگ ہیں بھائی, کیا جب لڑکی کی عمر کم ہوتی ہے اس میں ایک اٹریکشن ہوتی ہے. لڑکا لڑکی میں سب سے پہلے اس میں اٹریکشن دیکھتا ہے, ایجوکیشن کو سیکنڈری رکھتا ہے. آپ مجھے بتاؤ, یہ باتیں میں کرتا ہوں, لوگ کہتے ہیں یہ مولوی صاحب دیکھو کیسی الٹی الٹی باتیں کر رہے ہیں. جو گراؤنڈ ریئلٹی وہ بتا رہا ہوں. آپ کے پاس کوئی بہت بڑی ایجوکیٹڈ لڑکی, ڈاکٹر, اور یوں سمجھیں کہ ابھی اس کو نوبل پرائز ملنے والا ہے, آگے میں اس کے حسن کا نقشہ نہیں کھینچتا آپ کے سامنے, اندھیرے میں نظر نہیں آتی وہ, ٹھیک ہے نا, اتنی بلیک, اور وزن اس کا اتنا ہو گیا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں میں, ایسا ہوتا نہیں ہے بالکل. آپ کو اس میں کوئی جو نسوانی حسن ہے وہ نظر ہی نہیں آتا. آپ کرو گے شادی؟ جب آپ نہیں کرو گے, یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا, میرا خیال ہے کوئی ایک بھی نہیں کرے گا. ویسے تو یوٹیوب پہ کلپ بنا رہے ہوں گے, ایکچولی ہمیں ایسی لڑکیوں سے شادی کرنی چاہیے جن کو سوسائٹی میں کوئی لفٹ نہیں کرا رہا ہے, ایکچولی ٹوپی ڈرامے بہت ہو جائیں گے. تو کرنا پھر, یہ انسان کی نیچر ہے. نیچر کو تھوڑی چینج 2-4 آدمی چینج کر لیں گے, میجورٹی تھوڑی کرے گی. لڑکی جب کم عمر ہوتی ہے بھائی, بدصورت بھی ہونا اس میں ایک اٹریکشن ہوتی ہے, نسوانیت ہوتی ہے, مرد اس کی طرف جائے گا. لیکن جہاں ایج زیادہ ہونا شروع ہو گئی تو کچھ تو بہت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو 60-70 سال تک بھی فٹ رہتی ہیں. میجورٹی ایسی نہیں ہوتی, اس میں اٹریکشن ختم ہونا شروع. اٹریکشن کی جگہ ایجوکیشن آ جاتی ہے. آدمی کہتا ہے میں نے ایجوکیشن سے شادی تھوڑی کرنی ہے بھائی, وہ ایجوکیشن کو ثانوی رکھتا ہے. مرد کی فطرت بتا رہا ہوں, وہ ایجوکیشن سیکنڈری ہے. ہاں اٹریکشن بھی ہو, ایجوکیشن بھی ہو, اس کو ترجیح دے گا. پہلے کس کو دیکھتا ہے؟ کتنے ماں باپ نے اپنی بیٹیوں کا ہمیشہ کے لیے بیڑا غرق کر دیا. لبرل لوگوں کا ان کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں میرج سسٹم یہ آپ کا بنایا ہوا سیٹ اپ ہے, بوائے فرینڈ رکھے. کیا ضرورت ہے بھائی یہ شادی مادی ہو؟ تو یورپ کوئی مر گیا کیا؟ وہ تو پھر بھی یہی سسٹم کے تحت چاند پہ پہنچے ہیں وہ لوگ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بھائی ان کے یہاں اچھائی برائی کا کرائٹیریا کچھ اور ہے, ہمارے یہاں معیار کچھ اور ہے. ہمارے یہاں پہلے عقیدہ توحید ہے, پھر عقیدہ رسالت ہے, پھر جناب ہم تقدیر پر ایمان بھی رکھتے ہیں, پھر ہم سمجھتے ہیں اللہ ہے جو روزی دیتا ہے روزی چھینتا ہے, پھر ہم شراب کو حرام سمجھتے ہیں, پھر ہم نماز کی پابندی کو فرض سمجھتے ہیں, رمضان کے روزوں کو فرض سمجھتے ہیں, رشتہ داری جوڑنے کو فرض سمجھتے ہیں. یہ ساری ٹینشنیں تو ہمارے ہیں, ان کے یہاں تھوڑی ہے. ہمارے اچھا بننے کے لیے بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. گوروں کے اچھا بننے کے لیے بات کرنے سے پہلے تھینک یو, بات کرنے کے آخر میں تھینک یو, اور پیسوں کا لین دین بس صاف رکھو, ٹیکس ٹائم پہ دیا کرو, یہ جنت الفردوس میں جائے گا. ہمارے یہاں تو بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے نا اچھا بننے کے لیے. نماز بھی ہے, فجر میں اٹھنا پڑے گا, پھر جناب سردیوں میں وضو کرنا پڑے گا, رمضان کے روزے, اور بڑے پھر حج بھی ہے سال میں ایک دفعہ, پھر زکاتیں بھی ہیں, پھر قربانی بھی ہے, پھر جو ہے نا وہ بیوی کے ساری زندگی کے خرچے اٹھانے, پھر بچوں کے خرچے اٹھانا. بہت بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں. اچھا بننا آسان نہیں ہے. تو یا تو وہ بن جاؤ یا کیا بن جاؤ, یہ والا سسٹم لے لو, دونوں میں آدھی ٹانگ ادھر ایک ٹانگ ادھر ایک ٹانگ ادھر. یہ دنیا میں کہیں بھی سسٹم چلنے والا نہیں ہے. تو مجھے غصہ اس پر آیا تھا کہ ان کے ماں باپ کو میں کیا بولوں کہ انسان کے بچے بنو, تمہیں پتہ بھی ہے اس کا کم بخت بوائے فرینڈ ہے, تم خدا کو نہیں, تو کیا منہ دکھاؤ گے تم؟ کر دو یار, باپ کو چاہیے اپنے خرچے پہ پڑھا رہا ہے. میڈیکل کالج میں جو باپ کا خرچہ ہو رہا ہے, خدا کی قسم بہو کا خرچہ اس سے 10 گنا کم ہوگا. وہ بہو کا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ چیز ہے جو ہماری, ہم کہتے ہیں جو ایک طرف ہو جاؤ نا, اللہ رسول کی مانو گے تو یہ پھر ہمارے پاس دوسرا آپشن رہے گا نہیں. ہاں جو نالائق بیٹا ہو نا, جس کا آپ کو خیال یہ ہے کہ جو شادی میں نے اپنے خرچے پہ کر دی تو یہ پوستیوں کی طرح پڑ جائے گا, اس کو نہ, اس کی نہ کرو. وہ حالات سے پتہ چل جاتا ہے پوستی اور غیر پوستی میں کوئی بہت واضح فرق ہے, کوئی بہت باریک فرق نہیں ہے جو سمجھنے کے لیے بہت ڈیپ میں جانا پڑتا ہو. جو بچے پوستی ہوتے ہیں اور جو پوستی سمجھتے ہو جو ہیں, یعنی استغفر اللہ, یعنی جو ہوتے ہیں تو جو بچہ سمجھدار ہوتا ہے نا, ابا کو پتا ہوتا ہے اپنے خرچے پہ اس کا میں نے نکاح کرا دیا تو یہ میرے اوپر بوجھ نہیں بنے گا, یہ اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ رکھے گا, تو وہ پڑھ رہا ہے, نمبر اچھے آنے سے اندازہ ہو جائے گا بھی یہ پوستی نہیں ہے, اس کی شادی کرا دی جائے. ایسے لوگ بھی ہیں الحمدللہ. اور بچی کا تو ویسے ہی سسرال پہ خرچہ ہونا چاہیے. بھائی میڈیکل کالج میں پڑھ رہی ہے تو لڑکے کو بول دیا باقی تم پڑھاؤ گے, تمہاری بیوی ہے.
ریڈی میڈ بہو چاہیے پڑھی لکھی, خرچہ ابا کا ہو, فائدہ کون اٹھائے؟